اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو ان کو خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایت ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، خواتین و حضرات، میرے بہن بھائیوں، بزرگوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے ایک نئے اسلامک ویلاگ پر۔ چھوٹی سی چند باتیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بڑی بنتی ہیں، بہت معنی رکھتی ہیں ہماری زندگی میں۔ جیسے کہ دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان، کوئی شخص، مرد یا عورت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو جب اس کی اذان دی جاتی ہے، اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جب کوئی اس دنیا سے انتقال کسی شخص کا ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، جو اس کی نماز ہوتی ہے، اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ تو دوستو، میں آج اس کے حوالے سے ہی، یہی میرا ایک ٹاپک ہے چھوٹا سا، جس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اور ہماری زندگی کا اصل ٹائم پیریڈ ہے کیا، کہ ہم سمجھتے کیا ہیں اور اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے میں اس سے پہلے ایک مثال چھوٹی سی دوں کہ ایک مسجد سے آپ کو اذان کی آواز آتی ہے، چاہے وہ پانچوں وقت میں کسی بھی وقت کی ہو، سوائے مغرب میں کیونکہ کم ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اذان ہونے کے بعد 2 سے 4 منٹ صبر کیا جاتا ہے، اور اس میں حکم ہے کہ کم وقت ہوتا ہے مغرب کا، تو جلد از جلد انسان اذان سے پہلے تیاری کرے اور پہنچے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو، کوشش کرے۔ اب اسی طریقے سے اگر ایک نماز کو دیکھا جائے تو اذان ہوتی ہے مسجد میں، اور جو نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جی اذان ہو گئی ہے، اب 15 منٹ بعد جماعت ہوگی۔ وہ 15 منٹ کا جو ایک وقفہ ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اذان کی آواز آ گئی، اب آپ اٹھیں اور تیاری کریں مسجد جانے کی۔ اب آپ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جائیں یا مسجد پہنچ کر وضو کریں، اہتمام سے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آپ جیسے وہاں پہنچے تو ان 15 منٹ میں 5 منٹ آپ کو پہنچنے میں لگے، 5 منٹ آپ کو وضو کرنے میں لگے، 5 منٹ آپ کو وہاں پر سنت ادا کرنے میں لگے۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے سنت ادا کر کے بھی آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کچھ نہ کچھ تسبیحات پڑھ لی، یعنی کہ آپ نے اپنی تیاری کر لی کہ اب میں پریپیئر ہوں جماعت کے لیے۔ پھر آپ نے جماعت پڑھی اور اس کے بعد پوری نماز مکمل کر کے دعا کر کے آپ گھر آ گئے۔ تو ہماری زندگی بھی دوستو اسی طرح ہے، سیم یہی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ بیسیکلی اس اذان، وہ جو دنیا میں آنے کے بعد جو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس اذان کی نماز جنازہ ہے۔ اس اذان سے لے کر نماز جنازہ تک کا سفر اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک صرف ہمارے لیے 15 منٹ ہے، یعنی کہ ہم سمجھیں گے کہ 15 منٹ مسجد کی طرف، ہم اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 70 سال کی زندگی ہے، یا 2 سال کی زندگی ہے، یا 4 سال کی زندگی ہے، سال پڑے ہوئے ہیں، دن پڑے ہوئے ہیں، بہت موقع آئیں گے، بہت سب کچھ ہوگا۔ بالکل ہوگا، وہ موقع آپ کے صرف اس لیے ہیں کہ کیا آپ نے ان 15 منٹ، یعنی کہ پوری زندگی ہماری اگر وہ 70-80 سال دیکھا جائے تو صرف ایک 15 منٹ کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اسی لیے مالک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
اصل زندگی، اصل دنیا آخرت کے بعد شروع ہوگی. تو اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کہ کئی گنا زیادہ اس زندگی سے، اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں تو صرف 15 منٹ ملے ہوئے ہیں، 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے. اگر ہم دیکھا جائے پوری دنیا میں، پوری زندگی میں ہمارے، تو ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس طریقے سے لے کر چل بھی رہے ہیں، یا بس ہم اسی چیز میں مگن ہو گئے ہیں اور بھول کر بیٹھ گئے؟ تو اس چیز کو بہت انڈرسٹینڈ، بہت ڈیپلی گہرائی میں جا کر کے سوچنا ہوگا. اور اسی طریقے سے یعنی کہ دنیاوی معاملات بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ وقت نہیں رکتا. اور ہم اکثر و بیشتر بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی پچھلے سال کی بات تھی، 1 سال ایسے گزر گیا، 1 سال ویسے گزر گیا، ہفتہ ایسا گزر گیا، مہینہ ایسا گزر گیا. تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ جب گزر گیا نا تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ 80 سال کی زندگی، یا بہت ہوا 100 سال کی زندگی کیا ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے اور کیا اہمیت رکھتی ہے. اگر ہم اس میں سیدھی راہ پر چلیں گے، صحیح طریقے سے چلیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 155، 156، 157 آیت میں کہ خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات میں آزمائش کی جائے گی، کیونکہ دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے. ہم کون سا یہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کیا کرا تو ہم نے اپنے بلبوتے پر تھا، اور نقصان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو گیا آزمائش کے چکر میں؟ تو ایسا نہیں ہے، دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اس پوزیشن میں، اس سچویشن میں جو لوگ صبر کریں گے، شکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ دیکھیں ہمیشہ آپ کو وہ چیز، اگر آپ اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا تو دنیا آپ سے دور بھاگے گی. آپ دین کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر پیسہ ہے، آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، پیسہ آپ سے دور بھاگے گا، پیسہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس طریقے سے نہیں گزاری جا سکتی زندگی. تو ایک جو فارمیٹ ہے، یعنی کہ اگر میں سوچوں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی. ہم تھوڑا پچھلے دنوں دیکھ بھی رہے تھے وہ ان کی کہانی پر جو معاملات ہیں، اور ان کی کہانی اور بھی جگہ پڑھی دیکھی. سورہ یوسف قرآن میں ہے، آپ وہاں سے اٹھا کر کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے. تو جب وہ جو بھی معاملات ہوئے، بہت لمبی کہانی ہے اور سب کو یہ پتہ ہے قصہ کتنا لمبا، کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکیلا، کنویں سے تاجر نے نکالا، تاجر نے جا کے بازار میں بیچا، وہاں سے وہ وہاں کے وقت کے بادشاہوں نے خریدا، اور جو بھی ہوا، کیا ہوا نہیں ہوا، پہلے وہ ملازم تھے، ان پر دل آ گیا، بہت خوبصورت تھے، پھر انہوں نے آزمائشیں، انہوں نے بھی بہت جیلی دستان جیل میں رہے، اس چیز کی سزا کاٹی جو انہوں نے کری نہیں تھی. یعنی کہ جو گناہ اور جو غلطی انہوں نے نہیں کری تھی اس کی سزا کاٹی. لیکن اس کے لیے، اس اپنی اولاد کو کھونے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا افسردہ اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں، وہ نابینا ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لے لینا ہے. یعنی کہ ہم خود، آپ خود، تو کوئی ایسی چیز جس کو آپ پانے کی چاہ کریں، آپ چھوڑ دیں اپنی ظاہری اسباب، اپنی کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، نیک نیتی کے ساتھ، پھر اس کو آپ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. جب آپ کا بہتر وقت ہوگا آئے گا. اور انہوں نے قربانی دی جس دن انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں بالکل اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت تھی، رحمت تھی، چیز تھی، اس نے مالک نے لے لی، ان کو صبر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے ملوا دیا. تو یہ آپ چیز ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور یہ بہت بہترین ہے. یعنی کہ اس پر اگر آپ امپلیمنٹ بھی کر دیکھیں تو آپ کو خود رزلٹ ملے گا کہ یار واقعی میں اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں اس چیز کی چاہ رکھ تو رہا ہوں، خواہش کر رہا ہوں، لیکن پاگل ہوا میں اگر اس چیز کو پانے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ اس کی کوشش کروں اس کو پانے کی، اور اس کو جو بھی چیز ہے اور کر کے میں صبر کر لوں، بیٹھ جاؤں. جب آپ صبر کریں گے، جب آپ سوچ لیں گے کہ بس یار میں نے جتنی کوشش کرنی تھی اتنی کر سکتا تو میں نے کر لی، اب اللہ تعالیٰ کو اگر میرے حق میں یہ بہتر ہوگی چیز تو مجھے دے گا، اور جس وقت پر ہوگی دے گا، وہ چیز آپ کو مل جائے گی.
اور اگر آپ بھاگتے رہیں گے اس کے پیچھے، دنیا ایسی ختم ہو جائے گی، زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں نے آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ دنیا میں رہ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا آپ سے بھاگے گی۔ آپ دین کے پیچھے بھاگیں، دین کے پیچھے اس لیے بھاگیں تاکہ اس میں آپ کو صبر مل جائے گا۔ جو باتیں ہیں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، آپ کو خود بخود صبر آ جائے گا کہ ہاں یار ایک چیز کے پیچھے کتنا لگا جاتا ہے، کیا چیز کی جاتی ہے، کیا نہیں کی جاتی۔ آپ کو خود صبر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو آپ خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، یار میں اتنے دنوں کے لیے اس چیز، اتنے عرصے کے لیے میں اس چیز کے لیے پیچھے پاگل ہوتا رہا، اور یہ تو مجھے ایسے مل گئی، یہ تھا اس کا راستہ۔ تو قرآن، دین اسلام ہمیں وہ راستہ، وہ راہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو، ہم نہیں سمجھتے، ہم کیوں اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم اس طرف جاتے نہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اس کو سوچتے ہیں کبھی بیٹھ کر کے۔ جتنا دماغ ہم اپنے دنیا کی کیلکولیشن میں لگا رہے ہوتے ہیں، اتنا دماغ اگر ہم ایک روز صرف ایک پرچہ، ایک پیج قرآن کا، یعنی کہ ایک سورہ بھی نہیں، ایک پیج اگر آپ روز پڑھ لیں تو ایک پیج پہ کتنی آیتیں ہوں گی؟ 10 لکھی ہوئی ہوں گی، 20 ہوں گی، بہت ہوا تو آپ وہ 10 سے 20 آیت پڑھیں، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو روز سوچیں کہ یہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں تو آپ کو پوری زندگی گزارنے کا آرام سے، آسانی سے فارمولہ مل جائے گا۔ اب وقت ہے، اب جس دن ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہوا ہے، ہوش میں آنے کے لیے 10-15 سال، اس کے بعد پھر ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہماری عمر گزر رہی ہوتی ہے، وقت کم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 15 منٹ جماعت والے کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جماعت ہو جائے، اس سے پہلے کہ نماز جنازہ کا وقت آ جائے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے، اور اصل میں جو یہاں سے جانے کے بعد معاملات ہمارے شروع ہوں گے تو اس پر ہمیں دکھنا چاہیے۔ اب مرضی ہماری اپنی ہے۔ بہرحال دوستو، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور امید کرتا ہوں کہ میری بات، میرا ٹاپک اور جو میسج میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا، آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ میں کیا بات میں نے ہائی لائٹ اسی لیے کری، اور آیت پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ آپ کو سنایا کہ میرا مقصد کیا ہے بات کو کرنے کا، اور ہم لوگوں کا زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور زندگی کا ٹائم پیریڈ ہے کیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں 70 سال ہیں، یا 50 سال ہیں، یا 10 سال ہیں، بہت ٹائم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اگر تیاری کر لیں تو بے فکر ہو جائے، اور تیاری ایک نہیں ہے کہ آج ایک دن کر لی، نہیں، تیاری تو روز ہوگی، ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہر نماز کو آپ اپنی آخری نماز پڑھ کر ادا کریں کہ اس کے بعد آپ کو وہ نماز ملے گی، اور اگر نہیں ملی وہ نماز، اور اگر آپ کو بلاوا آ گیا، تو پھر آپ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو اس چیز کو سوچیں، سمجھیں، اور اس پر عمل کریں، اور مجھے اجازت دیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور جاتے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا میسج پہنچ سکے۔ تو بس مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔